السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو کیسے آپ؟ امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آج ہم آپ کو ایک دلچسپ واقعہ سنانا چاہتے ہیں، تو آئیے ہمارے ساتھ اور یہ ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ کراچی سے ڈاکٹر وسیم افندی صاحب بتاتے ہیں کہ چند دن پہلے میرے پاس ایک نوجوان کو لایا گیا تھا جسے سر پر گولی لگ گئی تھی۔ خون بہت زیادہ بہہ چکا تھا مگر نوجوان کی حواس ابھی قائم تھی۔ جب نوجوان نے میری یونیفارم کو دیکھ لیا تو اس نے مجھ سے التجا کی کہ ڈاکٹر صاحب، میری موت کی خبر میری گھر والوں کو نہ دے جا کرے، اور ساتھ ہی میرے سامنے ہاتھ جوڑ دیتی تھی۔ مجھے حیرت تھی کہ میں اسے بچانے کے لیے پر امید تھا اور وہ شخص یقینی موت دیکھ کر بات کر رہا تھا۔ خیر، میں نے اسے تسلی دی اور آپریشن تھیٹر پہنچے، جہاں اسے بے ہوش کرنے کے لیے انجیکشن دیا گیا، اور ساتھ ہی میں اس کی روداد بھی سنتا رہا۔ کہانی سناتے سناتے لڑکا بے ہوش ہو گیا اور اسی بے ہوشی کے دوران اس کی موت ہو گئی، مگر اس کی موت مجھے جھنجھوڑ کر رکھ گئی، شاید پڑھنے والوں کو بھی جھنجھوڑ دے۔ اسی لیے واقعہ بتا رہا ہوں کہ جب لڑکی کی التجا میری موت کی خبر میرے گھر والوں کو نہ دے جا کرے، بلکہ لاش عیدی سینٹر یا چھپانے کے حوالے کر دیجیے گا، تو میں نے اس سے پوچھا ایسی کیا وجہ ہے۔ اس نے بتایا کہ میری والد صاحب فوت ہو چکی ہے، میری 3 چھوٹی بہنیں ہیں جنہوں نے پچھلے 2 دن سے کچھ نہیں کھایا۔ مجھے آج 2 دن بعد مزدوری ملی اور میں دیہڑی لگا کر آ رہا تھا کہ راستے میں ڈاکو نے مجھے لوٹنے کی کوشش کی کہ میرے پاس کل دولت اور آج کی دیہڑی لگ جانے والی مزدوری اور ایک پرانا سا موبائل تھا۔ اگر صرف میری بات ہوتی تو میں شاید یہ 1300 روپے ڈاکو کو دے دیتا، مگر مجھے پتا تھا کہ گھر میں 2 دن سے بھوکی بیٹی میری بہنیں روٹی کے انتظار میں میری راہ دیکھ رہی ہے۔ یہ پیسے ڈاکو لے گئی تو میری بہنیں کیا کھائیں گی؟ جبکہ یہ لوگ خوف خدا سے غاری ہے، یہ تو کسی اور کو بھی لوٹ لیں گے۔ لہٰذا میں نے مزاحمت شروع کر دی اور ان ظالموں نے محض اس 1300 روپے کی خاطر مجھے گولی مار ڈالی۔ ڈاکٹر صاحب، مجھے پتا ہے میں مر جاؤں گا، مگر مجھے فکر ہے کہ میرے گھر والے جن کے پاس روٹی تک کے پیسے نہیں ہیں، وہ میرے لیے کفن کے پیسے کہاں سے لائیں گے، قبر کے پیسے کہاں سے لائیں گے؟ لہٰذا میرے گھر والوں کو میری موت کی خبر نہ دے۔ ساتھ اس نے جیب میں ہاتھ ڈال کر پیسے اور موبائل میرے ہاتھ پر رکھتے ہوئے گھر کا ایڈریس بتایا اور کہا یہ پیسے گھر پہنچا دینا اور یہ موبائل بیچ کر میری چھوٹی بہن کو نئی جوتی خرید دینا۔ بہت دنوں سے ضد کر رہی تھی کہ اگر میری والدہ کا حوصلہ بلند ہوا تو انہیں تسلی دیتے ہوئے میری موت کی خبر دے دینا، ورنہ کہہ دینا کہ آپ کا بیٹا کسی دوسرے شہر مزدوری کے لیے چلا گیا ہے۔ اس کے ساتھ ہی وہ نوجوان حالت غنودگی میں چلا گیا اور وہیں سے موت کی آغوش میں جا پہنچا۔ مگر میں تب سے سوچ رہا تھا کہ اب تک ہم پر پتھر کی بارش کیوں نہیں ہوئی، سیلاب ہم کو کیوں بہا نہ لے گئی، سرکش جنات کی طرح ہمارا قلعہ قمع کرنے کے لیے فرشتے کیوں نہیں اترے، ہم لوگ اب تک قہر الہی سے محفوظ کیوں ہیں، جبکہ مسلمان والے اعمال ہماری اکثریت کی کب چھوڑ چکی ہے۔ اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے، دیانتدار حکمران اسی طرح بددیانت عوام، لٹیرے حکمران لٹیر عوام، قاتل حکمران قاتل عوام۔ دوسری طرف اسلام نے ایک مسلمان پر دوسرے مسلمان کی جان و مال عزت کو حرام قرار دیا ہے۔ انہی سوالات کو سوچتے ہوئے میں نے ہر چیز اس نوجوان کے گھر والوں تک پہنچائی، اپنی جیب سے اس کی کفن دفن کا انتظام کیا، ان لوگوں کے لیے مناسب روزگار بنا کر بہت جلد یہ ملک چھوڑ کر بمعافی ملی کسی اور ملک منتقل ہو رہا ہوں، کیونکہ جتنی شدت سے اہلیان پاکستان قہر خدا کو آواز دے رہی ہے، مجھے نہیں لگتا ان لوگوں کو توبہ کی مہلت بھی مل جائے۔ والسلام۔ یہ ویڈیو آگے آپ کی طرف پہنچائے تاکہ ہر سب کو پتہ لگ جائے کہ غریب لوگ، غریب عوام کس طرح مشکلات کا شکار ہو چکی ہے۔ دوستو، اگر ویڈیو اچھی آئی تو چینل ضرور سبسکرائب کریں تاکہ آپ کو مزید معلومات حاصل ہو جائے۔ والسلام۔